مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين. أما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. الحمدللہ انوار حبیب اکیڈمی نے سیرت رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نام سے جو سلسلہ شروع کیا ہے وہ اپنے اختتام کو ہے. ناظرین، آج کے پروگرام میں ہم ان تعلیمات کا ذکر کریں گے جو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی حیات طیبہ میں نہ صرف اپنے ماننے والوں کو دی بلکہ مسلم و غیر مسلم ہر انسان کے لیے یہ تعلیمات مکمل ضابطۂ حیات ہیں. آئیے معلم کامل صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ان تعلیمات کے چند حصوں کو جاننے اور ان کی افادیت پر غور کرنے کی سعادت حاصل کرتے ہیں. زبان اور شرمگاہ فتنہ و فساد، قتل و غارت اور بے حیائی و بے شرمی کا ذریعہ ہیں، جبکہ اگر انہیں احکام شرع کے مطابق استعمال کیا جائے تو یہ عزت و عظمت کا وسیلہ بن جاتی ہیں. حضرت سہل بن سعد رضی اللہ عنہ بتاتے ہیں کہ آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو مجھے اپنے جبڑوں کے درمیان کی اور اپنی دونوں رانوں کے درمیان کی ضمانت دے، میں اس کے لیے جنت کا ضامن ہوں. حضرت ابو سعید رضی اللہ عنہ نے بیان کیا ہے کہ حضور علیہ السلام نے فرمایا، جب آدمی صبح کرتا ہے تو سب اعضاء زبان کی خوشامد کرتے ہیں اور کہتے ہیں، ہمارے بارے میں اللہ سے ڈر، کیونکہ ہمارا سہارا تو ہی ہے. تو اگر سیدھی رہے گی تو ہم بھی سیدھے رہیں گے، اور اگر تو ٹیڑھی ہو گئی تو ہم بھی ٹیڑھے ہو جائیں گے. ناظرین، زبان سے اگر اچھے الفاظ نکلیں، پیار و محبت کی باتیں نکلیں تو پورا جسم عزت و راحت پاتا ہے، اور اگر کسی کی زبان خراب ہو، غلیظ اور گندی باتوں کی عادی ہو تو پورا جسم قابل نفرت ہو جاتا ہے. ایذا و تکلیف چاہے مسلمان بھائی کو پہنچائی جائے یا غیر مسلم کو یا کسی بھی حساس مخلوق کو معیوب ہے، خلاف شرع ہے. ایذا چاہے زبان سے ہو یا اشاروں سے، ممنوع ہے. حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کی روایت ہے کہ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد ہے، مسلمان کو گالی دینا فسق ہے اور اسے قتل کرنا کفر ہے. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کی روایت ہے کہ حضور علیہ السلام نے فرمایا، المسلم اخو المسلم لا یظلمہ ولا یخذلہ ولا یحقرہ. مسلمان کا بھائی ہے، نہ اس پر ظلم کرے، نہ اسے ذلیل کرے اور نہ ہی اسے حقیر جانے. تقویٰ یہاں ہے، اور 3 مرتبہ آپ نے اپنے سینہ مبارک کی طرف اشارہ فرمایا. مسلمان کے لیے شر کافی ہے کہ وہ اپنے مسلمان بھائی کو حقیر جانے. ہر مسلمان پر مسلمان کا خون، مال و دولت اور عزت و آبرو حرام ہے. معلم کامل صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا یہ ارشاد مسلمانوں کو تکلیف اور ایذا پہنچانے کی ممانعت کے لیے نہایت تفصیلی اور اہم ہے کہ اگر مسلمان کو اپنا بھائی یقین کر لے تو مسلم معاشرے میں نہ کوئی کسی پر ظلم کی جرت کر سکتا ہے، نہ کوئی کسی کو ذلیل و خوار، کمتر اور حقیر خیال کر سکتا ہے. قتل و غارت، چوری، ڈکیتی، غرض یہ کہ ہر قسم کی دہشت گردی سے نجات حاصل ہو سکتی ہے. ناظرین، معاشرے میں انتشار و افتراق پھیلانے اور لوگوں کے درمیان عداوت و دشمنی پیدا کرنے کا آسان لیکن بدترین ذریعہ چغل خوری ہے. یہ عادت عموماً عورتوں میں بہت زیادہ ہوتی ہے. ان کا یہ عمل اکثر مردوں کے درمیان لڑائی جھگڑے کا باعث بنتا ہے، حتیٰ کہ آپس میں قتل و غارت تک کی نوبت آ جاتی ہے. بہرحال یہ ایک ایسی عادت ہے کہ اس کی جتنی بھی مذمت کی جائے کم ہے. جس کی جتنی مذمت کی جائے کم ہے. حضرت ابو درداء رضی اللہ عنہ کی روایت ہے کہ نبی مکرم علیہ السلام نے فرمایا، قیامت کے دن تم بدترین لوگوں میں 2 منہ والوں کو پاؤ گے، جو کسی کے سامنے ایک منہ سے آتے تھے اور کسی دوسرے کے سامنے دوسرے منہ سے. حضرت حذیفہ رضی اللہ عنہ کی روایت ہے کہ حضور علیہ السلام کا ارشاد ہے، جنت میں چغل خور نہیں جائے گا. حضرت عمار رضی اللہ عنہ کی روایت ہے کہ آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا،
جو دنیا میں 2 چہروں والا ہوگا، قیامت کے دن اس کی زبان آگ کی ہے۔ اللہ ایسے عیوب اور برائیوں سے محفوظ رکھے جو اس کے عذاب کا باعث بنے۔ ناظرین، لوگوں کا دل بہلانا اور انہیں خوش کرنا یقیناً عبادت کی ایک قسم ہے، سنت ہے، حتیٰ کہ مسکراتے چہرے سے لوگوں کے سامنے آنے کا حکم دیا گیا ہے، لیکن اس موقع پر بھی شریعت کی پابندی کا لحاظ رکھنا لازمی قرار دیا گیا۔ ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا بتاتی ہیں کہ حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا، میں پسند نہیں کرتا کہ کسی کی نقل کروں اگرچہ مجھے اتنا ملے۔ حدیث مبارکہ کا مفہوم یہ ہے کہ چاہے دنیا کی کتنی ہی نعمتیں دے دی جائیں، لیکن میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو نقالی پسند نہیں۔ مضحکہ خیزی اور نقالی سے متعلق یہ ارشاد ہم سب کے لیے، بالخصوص ان مقررین کے لیے قابل غور ہیں جو اس کے عادی ہیں، محض اس لیے کہ وہ عوام میں مقبول ہو جائیں۔ ناظرین، فطری طور پر انسان دنیا کا طلبگار اور اس کی خوشادگی کا خواہاں رہتا ہے۔ وہ چاہتا ہے کہ دنیا کی ساری دولت، سارا عیش و آرام، سب کچھ اس کے حصے میں آ جائے، جبکہ کتنا ہی مل جائے لیکن اس کی ہوس کی آگ نہیں بجھ پاتی۔ یہاں تک کہ اپنے پاس سب کچھ ہوتے ہوئے بھی وہ دوسروں کی اچھی حالت پر حسد کرتا ہے اور ان پر جلتا ہے۔ حضرت عمرو بن عوف رضی اللہ عنہ بتاتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اللہ کی قسم میں تم پر غربت کا خوف نہیں کرتا، لیکن مجھے یہ خوف ہے کہ تم پر دنیا کشادہ کرتی جائے گی جیسے تم سے پچھلے لوگوں پر کشادہ کر دی گئی تھی، تو تم اس میں رغبت کرنے لگو جیسے پچھلے لوگ رغبت کرنے لگے تھے، اور تم ویسے ہی ہلاک کر دیے جاؤ گے جیسے انہیں ہلاک کر دیا گیا تھا۔ آج ہم پر بلا شبہ دنیا کشادہ ہے اور ہم اس میں اتنے پھنس چکے ہیں کہ وہ ہماری زندگی کی بنیاد بن گئی ہے، یہاں تک کہ ہم نے اپنی دنیا کو دین سے علیحدہ کر لیا اور اپنے دین پر اس کو فوقیت دے دی۔ انجام وہی نظر آ رہا ہے جو مخبر صادق صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بتایا کہ دنیا بھر میں مسلمان ذلیل و خوار ہیں، عذاب الہی اور ہلاکت ان کے دروازے کھٹکھٹا رہی ہے۔ ناظرین، وہ امید اور حرص جو اللہ اور اس کے رسول کی رضا کے لیے حاصل کی جائے قابل تعریف اور باعث اجر و ثواب ہے۔ مثلاً درازی عمر کی خواہش اور اس کے لیے دعا تاکہ اعمال حسنہ کا زیادہ سے زیادہ ذخیرہ آخرت کے لیے جمع کیا جا سکے، لیکن وہ امید اور حرص جو صرف دنیاوی امور میں کی جائے، محض دنیا والوں پر اپنی برتری کے اظہار کے لیے معیوب اور قابل مذمت ہے، جیسے خاندان میں برتری حاصل کرنے کے لیے شاندار مکان بنانے کی آرزو کرنا یا کسی کی چیز دیکھ کر حرص کرنا اور اس سے بہتر حاصل کرنے کی کوشش کرنا ہی امید و حرص ہے، جس کی آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مذمت اور ممانعت فرمائی ہے۔ حضرت شداد بن اوس رضی اللہ عنہ نے بتایا کہ حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا، عقل مند وہ ہے جس نے خود کو موت سے قریب جانا اور موت کے بعد کے عمل کیے، اور عاجز وہ ہے جو اپنے نفس کو خواہشات کا تابع کر دے اور اللہ سے غلط امید وابستہ رکھے۔ حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہما نے بتایا کہ حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے میری بوٹی پکڑ کر فرمایا، دنیا میں مسافر یا راہگیر کی طرح رہو اور اپنے آپ کو قبر والوں میں شمار کرو۔ جیسے مسافر یا راہگیر ہر وقت اپنی منزل کی طرف بڑھتا رہتا ہے، وہ کسی جگہ صرف آرام کے لیے ٹھہرتا ہے، مومن کے لیے یہ دنیا بھی صرف آرام کی منزل ہے، جبکہ اس کی اصل منزل آخرت ہے۔ بس اسے مسافر کی طرح ہر وقت اپنا سامان تیار رکھنا اور اپنی منزل کی طرف بڑھتے رہنا چاہیے۔ ناظرین، برکت اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے اور اکثر لوگوں کو عادت ہوتی ہے کہ وہ ہر کسی سے برکت کی دعا کی درخواست کرتے رہتے ہیں، لیکن ان طریقوں کو اختیار کرنے پر توجہ نہیں دیتے جو مخبر صادق صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بتائے۔ حضرت وحشی بن حرب رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ حضور علیہ الصلاۃ والسلام سے بعض صحابہ نے شکوہ کیا کہ ہم کھاتے ہیں لیکن پیٹ نہیں بھرتا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، شاید تم علیحدہ علیحدہ کھاتے ہو۔ عرض کیا، جی۔ پس ارشاد ہوا کہ کھانا اکٹھے ہو کر کھایا کرو اور اللہ کا نام لیا کرو، اللہ اس میں تمہارے لیے برکت کر دے گا۔ برکت کا ایک ذریعہ اللہ کی نعمتوں کا شکر ادا کرنا، اپنی اور دوسروں کی ضروریات پوری کرنے کے لیے بے حساب بے شمار خرچ کرنا، جبکہ بخل اور کنجوسی بے برکتی کا ذریعہ ہے۔
حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما کی روایت ہے کہ حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا، جو استغفار کرتا رہتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے لیے ہر تنگی سے نکلنے کا راستہ بنا دیتا ہے اور اسے ہر رنج و الم سے نجات عطا فرما دیتا ہے اور اسے ایسے ایسے ذرائع سے رزق عطا فرماتا ہے جس کا اسے وہم و گمان بھی نہیں ہوتا۔ یعنی استغفار اور گناہوں سے توبہ کرتے رہنا اللہ کو بے حد پسند ہے۔ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت مبارکہ ہے، لہٰذا ذریعہ برکت ہے۔ عزیز و اقارب سے میل جول رکھنا، ان کے حقوق ادا کرنا بھی ذریعہ برکت ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بتاتے ہیں کہ نبی مکرم علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا، اپنے نسبوں کو یاد رکھو کہ اپنے رشتہ داروں کے ساتھ میل جول رکھ سکو، کیونکہ صلہ رحمی خاندان میں محبت، مال میں کثرت اور عمر میں برکت کا ذریعہ ہے۔ معلم کامل صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعلیمات میں سے اہم ترین تعلیم حسن سلوک یعنی اچھے برتاؤ کی ہے کہ اچھا برتاؤ ہی امت مسلمہ کے درمیان میل و محبت پیدا کرتا ہے اور اسی سے باہمی ہمدردی کے جذبات پیدا ہوتے ہیں۔ حضرت عبداللہ بن عمرو رضی اللہ عنہما کی روایت ہے کہ حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا، میرے نزدیک تمہاری سب سے پسندیدہ چیز تمہارا اخلاق ہے۔ حضرت عبداللہ بن عمرو رضی اللہ عنہما کی ہی روایت ہے کہ حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا، تم میں سے بہتر وہ ہے جو باعتبار اخلاق اچھا ہو۔ ناظرین، بندوں پر جن بندوں کے حقوق و فرائض عائد کیے ہیں ان میں اولیت والدین کے حقوق کی ہے، جنہیں قرآن کریم میں تفصیل و تاکید سے بیان فرمایا اور مفسر قرآن صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کی مزید تاکید فرمائی۔ حضرت عبداللہ بن عمرو رضی اللہ عنہما نے بتایا کہ حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا، گناہ کبیرہ اللہ کے ساتھ شریک ٹھہرانا، والدین کی نافرمانی، کسی کو قتل کرنا اور جھوٹی قسم ہے۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما کی روایت ہے کہ حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا، رب کی رضا باپ کی رضا میں ہے اور رب کی ناراضگی باپ کی ناراضگی میں ہے۔ ناظرین، اسلامی تعلیمات کے مطابق عورتوں کے حقوق مردوں پر اس سے زیادہ ہیں جتنے مردوں کے حقوق عورتوں پر ہیں۔ حضرت حکیم بن معاویہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ حضور علیہ الصلاۃ والسلام سے پوچھا گیا کہ ہم پر ہماری بیویوں کا کیا حق ہے، بس آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو تم کھاؤ اسے بھی کھلاؤ، جو تم پہنو اسے پہناؤ اور اس کے منہ پر نہ مارو اور اس کی برائی نہ کرو اور اسے نہ چھوڑو مگر گھر میں ہی۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ راوی ہیں کہ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، مومن کامل وہ ہے جس کا اخلاق اچھا ہو اور تم میں بہتر وہ ہے جو اپنی بیویوں کے ساتھ اچھے ہوں۔ ناظرین، اسلام عورت کی عزت و آبرو کی حفاظت کا درس دیتا ہے، اس پر شفقت کرنے اور اس سے محبت کرنے کا حکم دیتا ہے۔ اسلام عورت کو گھر کی باندی یا خادمہ نہیں بلکہ ملکہ قرار دیتا ہے۔ مردوں کو عورتوں کے ساتھ خیر و بھلائی اور ان کی دیکھ بھال کا ذمہ دار ٹھہراتا ہے۔ بس عورت کے لیے اسلام کے سوا نہ تو ماضی میں کوئی پناہ گاہی اور نہ آج ہے۔ اس کے علاوہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یتیموں کے حقوق کے بارے میں بھی تعلیم دیتے ہوئے ارشاد فرمایا، مسلمانوں کا بہترین گھر وہ ہے جس میں یتیم ہو اور اس کے ساتھ اچھا سلوک کیا جاتا ہو، اور مسلمانوں کا بدترین گھر وہ ہے جس میں یتیم ہو اور اس کے ساتھ برا سلوک کیا جاتا ہو۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کی روایت ہے کہ ایک شخص بارگاہ رسالت میں حاضر ہو کر عرض گزار ہوا، یا رسول اللہ، میں سخت دل ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، یتیم کے سر پر ہاتھ پھیرا کرو اور مسکین کو کھانا کھلایا کرو۔ اسی طرح معلم کامل صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پڑوسیوں کے حقوق نہایت تاکید سے بیان فرمائے، جیسا کہ حضرت ام المؤمنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا کی روایت سے معلوم ہوتا ہے کہ حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے مجھے پڑوسیوں کے متعلق تاکید فرمائی، یہاں تک کہ میں نے خیال کیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پڑوسی کو وارث قرار دے دیں گے۔ پڑوسیوں سے متعلق اہم ترین کردار خواتین کا ہوتا ہے کہ عورتیں ہی آپس میں زیادہ ملتی جلتی یا لڑتی جھگڑتی ہیں، عورتوں ہی کے ذریعے مردوں کے درمیان دوستی یا دشمنی ہوتی ہے، لہٰذا میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے عورتوں کو خصوصی طور پر پڑوسیوں کے ساتھ اچھے برتاؤ کی تاکید فرمائی ہے۔
ناظرین، اس کے علاوہ بھی حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے باہمی میل جول، محبت اور ہمدردی کی تاکید کی، یعنی حقوق العباد پر بے حد زور دیا تاکہ مسلم معاشرہ تہذیب و تمدن کا گہوارہ بن سکے، اس میں امن و امان ہو اور پرسکون زندگی بسر کرنے کا موقع میسر ہو۔ الحمدللہ، تمام تعریفیں اس پاک پروردگار کے لیے ہیں کہ جس نے ہمیں اس رحمتوں اور برکتوں والے مہینے میں سیرت طیبہ مطہرہ کو جاننے کا شرف بخشا۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاکیزہ اور مطہر شب و روز کے ایک ایک لمحے میں علم و عرفان کے ایسے چمکدار اور بیش قیمت موتی ہیں جن پر عمل یقیناً ہمارے دلوں کو منور کر سکتا ہے، دنیا کو چمکا سکتا ہے اور قبروں کو روشن کر سکتا ہے۔ انوار حبیب اکیڈمی کا بے حد شکریہ کہ اس ادارے نے رمضان المبارک کے مہینے میں ایک ایسی ٹرانسمیشن کا آغاز کیا جو آج کے سوشل میڈیا کے دور میں یقیناً مثل چراغ ہے۔ وہ وقت جو ہم لغویات میں ضائع کر سکتے تھے، اس ٹرانسمیشن کے ذریعے سیرت رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے گراں قدر موضوع کو سن کر اور جان کر بلا شبہ قیمتی بنا لیا۔ ناظرین، سیرت طیبہ مطہرہ کے روشن پہلوؤں کو جان لینے کے بعد ہمارا یہ فرض بنتا ہے کہ ہم اپنا محاسبہ کریں کہ وہ محبوب رب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جنہوں نے امت کی ہدایت اور اصلاح اور فلاح کے لیے تکالیف برداشت فرمائیں اور مشقتیں اٹھائیں، ہم اپنا کیا کردار ادا کر رہے ہیں۔ حضور رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اپنی امت سے بے پناہ محبت اور شفقت کا تقاضا یہی ہے کہ ہم حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعظیم کریں، ان سے محبت کریں، ان کی اطاعت اور اتباع کو اپنے اوپر لازم قرار دیں۔ اس کے علاوہ اپنی اولادوں کو بھی سیرت طیبہ مطہرہ سے متعارف کروائیں اور ان کی پرورش آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعلیمات کی روشنی میں کریں۔ اللہ کریم ہمیں بھی عمل کی توفیق عطا فرمائے اور انوار حبیب اکیڈمی کی اس کاوش کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔ مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق